السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام اور ذمہ داران حضرات، میں سب سے پہلے بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ مجھے مکاتب کے سلسلے میں ایک عنوان پر کچھ کہنے کا موقع ملا۔ یوں تو آپ حضرات کل سے تربیت لے رہے ہیں، مختلف تجربے کار، مختلف ماہر، الگ الگ عنوانات پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور عملی مشق وغیرہ کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں میں بات کو پیوست کر رہے ہیں۔ ابھی سر جو آپ حضرات کے سامنے بہت ہی بلیغ انداز میں اور مؤثر انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، یہ آپ حضرات بھی بڑے خوش نصیب ہیں اور ہم سب بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو اس دینی تحریک کے ذریعے سے جوڑے رکھا اور جوڑنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ میرا عزیز و دوستو، یہ عنوان مکتب کامیابی کے شرائط، ظاہر ہے یہ بہت اہم اور بنیادی عنوان ہے۔ ایک ایکٹیویٹی آپ نے جس وقت میں حاضر ہوا تھا، لفظ مکتب کے تعلق سے آپ حضرات نے کی، اور لفظ مکتب عام طور پر جب ذہن میں آتا ہے بس یہ ہے کہ بھئی مسجد میں یا کسی کمرے میں چند بچے کچھ وقت کے لیے آ جائیں اور قرآن، قاعدہ یا معلم کے ثواب دید پر کچھ دینی باتیں سیکھ لیں اور چلے جائیں۔ یہ عام طور پر ایک ذہن میں آتی ہے بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جز وقتی مکتب ہے نا، یہ جز وقتی مکتب جو ہے ان بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جو بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں، جو بچے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہو پاتے ہیں اور وہ دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ یہ جز وقتی مکتب کا نظام خاص طور سے ان بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا کہ وہ بچے جہاں دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ہی وہ بچے ہمارے دینی اعتبار سے بھی آگے بڑھیں اور دیندار ذہن کے ساتھ آگے بڑھیں۔ جب دیندار ذہن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ بچے ظاہر ہے بڑے ہو کر کسی نہ کسی شعبے میں پہنچتے ہیں، تو ان کا ذہن اگر دینی ہوتا ہے تو دینی ذہن ہونے کی بنیاد پر وہ الحمدللہ دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اندر جو ایمانی جذبہ بھرا ہوا ہے، دینی تربیت لیے ہوئے ہیں، وہ اس کی ہر شعبے میں الحمدللہ چھاپ چھوڑتے ہیں۔ بہرحال
بنیادی طور پر میں آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں عرض کر رہا ہوں مکتب کی کامیابی کے عنوان پر۔ یہ 4 باتیں لازمی اور ضروری ہیں۔ اگر یہ 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات نہیں ہے تو مکتب کامیاب نہیں ہوگا۔ کیا ہیں 4 باتیں؟ نمبر 1 نظام، نمبر 2 نصاب، نمبر 3 طریقہ تعلیم، نمبر 4 نگرانی۔ نظام، نصاب، طریقہ تعلیم، نگرانی، یہ کامیابی کے بنیادی شرائط ہیں۔ اب نظام کے تعلق سے ایک ذہن ہمارا یہ ہے، اور ہمیں نظام کے تعلق سے یہ بات سمجھنی ہے کہ نظام جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں، اگر ہم نے مکتب کا نظام نہیں بنایا، کیا مطلب؟ مکتب کے وقت کو متعین نہیں کیا کہ ہم اتنے بجے سے اتنے بجے تک مثلا مکتب چلائیں گے، ہمارے مکتب میں وہی بچہ آئے گا جس کا داخلہ باقاعدہ ہوگا، باقاعدہ اس کا داخلہ، باقاعدہ رجسٹر حاضری کا، اور باقاعدہ اس کا ایک شناخت جس کو ہم یونیفارم بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نصاب، یعنی جو ایک ضروری چیزیں ہیں، جب تک ہم ان کو مہیا نہیں کریں گے، جب تک ہمارا مکتب کامیابی کی منزل کی راہیں نہیں اختیار کرے گا۔ عام طور پر مکاتب میں جو غیر مروجہ یعنی غیر منظم مکاتب ہوتے ہیں، مروجہ مکاتب جن کو کہتے ہیں، غیر منظم مکاتب جن کو کہتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی بھی والدین آتے ہیں، جی ہمارے بچے کو داخل کر لو، ہمارا بچہ پڑھنے آئے گا کل سے، ٹھیک ہے جی بھیج دینا۔ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا داخلہ کب ہونا ہے۔ جیسے ہم اسکولوں میں باقاعدہ ایک وقت پر داخلہ کراتے ہیں، مکاتب میں یہ تصور نہیں ہے کہ ان کا ایک وقت متعین ہو کہ اس وقت میں داخلہ ہوگا۔ داخلے کا وقت متعین ہو، پھر داخلے کا وقت متعین ہو کر کے ہم درجات کے اعتبار سے، بچوں کی عمر کے اعتبار سے درجہ بندی کر کے ان کی ایک باقاعدہ کلاس بنائیں۔ 5 سال سے لے کر 7 سال کے درمیان کے بچے ایک کلاس میں رہیں گے، اس سے اوپر کے بچے ایک کلاس میں رہیں گے، اس سے اوپر کے بچے ایک کلاس میں رہیں گے، بچیاں الگ کلاس میں رہیں گی، ان کی بالکل الگ سیپریٹ کلاس بنے گی، بچوں کی الگ کلاس بنے گی۔ یہ ہم جب تک نظام نہیں بنائیں گے تو جب تک کامیابی نہیں ملتی۔ تو نظام کے تعلق سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھنی ہوگی، خاص طور سے جہاں پر مکتب کا نظام بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ کسی کمرے میں ہو، یا وہ کسی اسکول میں ہو، کہیں پر بھی ہو، بچوں کے بیٹھنے کا ایک سلیقہ مند سسٹم ہو، صاف ستھرا، روشنی کا پورا انتظام، کارپیٹ وغیرہ کا، صفائی ستھرائی کا مکمل انتظام، گرمی میں ہوا کا اور گرمی سے بچنے کا، سردی میں سردی سے بچاؤ کا، یہ پورا جو ایک سسٹم ہوتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم کو بچے کے ذہن میں کوئی منفی سوچ پیدا نہ ہو جائے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کی کوئی اہمیت اس معنی کر نہیں ہے کہ اسکول میں باقاعدہ بچہ نہا کر، یونیفارم پہن کر، آئی کارڈ ڈال کر، والدین اسٹینڈ پر
یا اسکول تک باقاعدہ پہنچاتے ہیں اور باقاعدہ وہاں سے لے کر آتے ہیں کہ اس تعلیم کی اہمیت ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا مکاتب کا نظام اس سے بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ بچے کو لگے کہ میں کسی درسگاہ میں آیا ہوں، کسی ایسی جگہ پر میں آیا ہوں کہ جہاں مجھے کچھ سیکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ نظام بنانا پڑے گا۔ تو نظام بنتا ہے ذمہ دار کے فکر مند ہونے سے۔ جب تک کہ ذمہ دار فکر مند نہیں ہوگا، جب تک نظام نہیں بنتا۔ اور نفسیات کے تعلق سے جو گفتگو چل رہی تھی، نفسیات پر بھی ذمہ داران کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور ذمہ داران نفسیاتی طور پر کن چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، یہ مستقل مضمون ہے۔ اساتذہ کرام، جہاں طریقہ تعلیم عرض کروں گا، وہاں پر کس انداز سے ہم بچوں کو لے کر چلیں گے، وہ ایک مستقل سلسلہ ہے۔ تو نظام میں ہمارا بہترین جگہ کا تعین، وقت کی پابندی، اور وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ماہانہ جائزہ، ماہانہ جائزے کے بعد سہمائی یا ششماہی یا سالانہ امتحانات، امتحانات کے بعد بچوں کو باقاعدہ رزلٹ دینا، بچوں کو انعامات سے نوازنا، اول دوم سوم پوزیشن نکال کر بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، بچوں کی حاضری پر کہ جو بچہ 100% حاضر ہوگا یا جس کی سب سے زیادہ حاضریاں ہوں گی ان کو الگ سے انعام، کہ ان کو الگ سے یہ انعام دیا جائے گا۔ ماہانہ اعتبار سے بھی ہم جیسے انجمن کرتے ہیں، اس میں بھی بچوں کی باقاعدہ ایک پروگرام کر کے اس چیز کا اندازہ لگاتے رہنا کہ کتنے دن بچہ آیا ہے، کس نوعیت کے ساتھ بچہ آیا ہے، اس بچے کی کلاس میں کوئی شکایت تو نہیں ہے، بچے یہاں پر گالی گلوچ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کہتے تو نہیں ہیں، یا باہر اس کی کوئی شکایت اس طرح کی تو نہیں ہے۔ یہ سارے پوائنٹس لکھ کر کے باقاعدہ اس کو ماہانہ طور پر اجاگر کرنا، بچوں کے سامنے رکھنا۔ جو بچہ سب سے زیادہ حاضر ہو یا سب سے زیادہ سنجیدہ ہو، اس کو جو ہے باقاعدہ امتحان، اس میں انعام دے کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ دیگر بچوں کی ذہنی طور پر ان کو تیار کرنا کہ آپ سب کو بھی ایسا ہی بننا ہے۔ تو نظام کے سلسلے میں یہ ساری باتیں مختصر طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا نظام کے بعد نصاب ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھانا کیا ہے، ہمیں پڑھانا کیا ہے۔ یوں تو ایک کامن سا لفظ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم دینیات پڑھا رہے ہیں۔ اب دینیات میں بھی ہم کیا چیز پڑھا رہے ہیں؟ بہترین نصاب وہ ہوتا ہے کہ جس میں دینیات کے نام پر، دینیات کے عنوان پر ساری چیزیں اس میں آ جائیں۔ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں، 5 بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، اور گویا کہ یہ سمجھیے کہ دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ بہترین نصاب وہ ہوتا ہے جس میں یہ 5 چیزیں داخل ہوں۔ ظاہر ہے ہمارے سامنے نصابات ہیں، الحمدللہ مرکز کا یہاں نصاب بنا ہوا ہے، تو جہاں نصاب باقاعدہ ہے تو اس نصاب کے تحت اگر بچے آگے بڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں میں نے ترقی کی ہے، میں آگے بڑھا ہوں، میں جو ہے آگے بڑھ رہا ہوں، میں پہلے فرسٹ میں تھا، میں سیکنڈ میں آ گیا ہوں، میں تھرڈ میں آ گیا ہوں۔
یہ بھی نفسیاتی طور پر بچے کے آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی بنیادی طور پر ہمیں قرآن کریم، جیسا مثلا ہمارے مکاتب چلتے ہیں، ان مکاتب میں 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، ان میں 14 مضامین 1 گھنٹے میں پڑھانے ہوتے ہیں۔ ان 14 مضامین میں ایک مضمون صرف 40 منٹ پڑھایا جاتا ہے، جو قرآن کریم کا مضمون ہے۔ قرآن کریم پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم الفاظ کے اعتبار سے بھی، قرآن کریم معنی کے اعتبار سے بھی یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو طاق میں رکھ دیا یا ہم نے تھوڑی سی تلاوت کر لی اور بات بن گئی۔ یہ چونکہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے، تو اس ہدایت کی کتاب کو پہلے تو ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس کو اس طریقے پر پڑھا جائے جس طریقے پر اللہ رب ذوالجلال نے اتارا ہے، یعنی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے۔ اس میں چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، اس میں عار محسوس نہ کرے۔ بڑے ہو کر بھی تجوید سیکھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بالغان کا مستقل نظام ہوتا ہے، مستقل بالغان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات عام طور پر ذہن میں آتی ہے اور یہ سوال بھی ہوتا ہے اور کہتے بھی ہیں کہ جی ہم نے پرانا طرز اختیار کیا تھا اور ہم نے پرانے دور کا پڑھا ہے، اور پرانے دور میں الف بے تے سے پڑھایا جاتا تھا اور آج الف با تا سا پڑھایا جاتا ہے، تو اس لیے ہماری زبان ٹوٹتی نہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، دیکھو الف بے تے سے پڑھو یا الف با تا سا پڑھو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی بے میں آپ نے آخر میں یہ لگا دیا اور با میں آپ نے آخر میں الف لگا دیا، لیکن جو با کا مخرج ہے وہ تو ایک ہی ہے نا۔ با کا مخرج، با نکلے گا کہاں سے؟ دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، یہ با نکلتا ہے۔ بے بولو تب بھی ہونٹ ملیں گے، با بولو تب بھی ملیں گے، بے بولو تب بھی ملیں گے۔ ہا ہے مثال کے طور پر، ہا وسط حلق، درمیان حلق سے نکلتا ہے۔ ہے بولو تب بھی وہی نکلے گا، ہا بولو تب بھی وہی نکلے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قاف اور کاف کا فرق، قاف میں زبان کی جو جڑ ہے اور اوپر کا جو کوا ہے اس سے زبان ملے گی تو قا نکلے گا، اس سے منہ کی طرف آئیں گے تو کا نکلے گا۔ یعنی جو مخارج ہیں، مخارج سب ایک جیسے ہیں، چاہے آپ بے کہیں چاہے آپ با کہیں، آپ کچھ بھی کہیں، لیکن حرف کی ادائیگی سب جگہ الحمدللہ رب العالمین، بے والا بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا اور با والا بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا۔ تو اس لیے ان مکاتب میں باقاعدہ تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو جو ہے پڑھانا، یہ کمپلسری اور لازم سمجھا جائے۔ مکاتب میں ایک خاص، ایک بنیادی بات ایک اور یہ ہے کہ چونکہ جز وقتی نظام ہے یہ، اور جز وقتی نظام میں وہ بچے ہمارے شامل ہیں جو بچے اسکول میں جاتے ہیں۔ بعض بچے صبح میں اسکول میں جاتے ہیں، بعض بچے شام میں اسکول میں جاتے ہیں۔ آنے کے وقت کے اعتبار سے بھی بعض بچے جلدی آ جاتے ہیں، بعض بچے دیر میں آتے ہیں۔ تو نظام ہمیں اس طرح بنانا پڑے گا، بچوں کی سہولیات کے وقت کی رعایت رکھتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صبح 9 بجے سے لے کر مثال کے طور پر 11 بجے تک ایک وقت متعین کر دیا، یا شام کو 3 بجے سے 4 بجے تک یا 5 بجے تک ایک وقت متعین کر دیا، اور اس وقت میں ہم پڑھائیں گے، کوئی آئے تو ٹھیک کوئی نہ آئے تو ٹھیک۔ ایسا نہیں، بلکہ ہمیں بچوں کی رعایت رکھنی پڑے گی وقت کی، کہ ہمیں بچے کس وقت زیادہ ملتے ہیں۔ اگر ہمیں 3 سے 4 میں بچے زیادہ ملتے ہیں، ایک وقت وہ رکھیں گے۔ بعض بچے ہمیں عصر کے بعد مل سکتے ہیں، عصر کے بعد کی ہم کلاس رکھیں گے۔ بعض بچے ہمیں مغرب کے بعد مل سکتے ہیں، مغرب کے بعد کی کلاس رکھیں گے۔ بعض بچے ہمیں صبح میں ملتے ہیں، ہم صبح کی کلاس رکھیں گے۔ یعنی مکاتب کو کامیاب بنانے کے لیے، اور مکاتب کے پیچھے جو ایک محنت ہے
کہ گھر گھر تک قرآن و حدیث کی تعلیم عام ہو جائے، اس کے لیے ہمیں بچوں کی سہولت کا وقت رکھنا پڑے گا، اور بچوں کی سہولت کا وقت رکھتے ہوئے ہمیں اس نظام کو بنانا پڑے گا۔ ایک چیز اور اس میں یہ ہے، ہم اجتماعی تعلیم پڑھائیں گے۔ اجتماعی تعلیم مکتب کی کامیابی کے تعلق سے ایک اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی تعلیم کا نظام بنانا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمیں کلاس بنانی، جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں، جیسے اس وقت آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، سارے حضرات ہیں، میں بول رہا ہوں، سب سن رہے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کلاس وائز پڑھتے ہیں، ایسے ہی مکاتب میں بھی کلاس وائز ہمیں بچوں کو پڑھانا، یہ کامیابی کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط ہے اور بنیادی شرط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے 1.5 گھنٹے کا مثال کے طور پر اپنے مکتب کا وقت رکھا، اس 1.5 گھنٹے میں آپ کے یہاں بچے آ گئے 50 یا 40، جتنے بھی آ گئے، اب ان 40 بچوں کو آپ 1.5 گھنٹے میں جو منٹ ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں جی؟ 90 منٹ ہو گئی، 90 منٹ ہو گئی۔ اب ان 90 منٹ کو 40 پر آپ تقسیم کریں تو کتنا آیا ایک بچے پر جی؟ 2 منٹ سے تھوڑا سا زیادہ آیا۔ اب کتنا ہی ماہر استاد، کتنا ہی ذہین بچہ، کیا 2 سوا 2 2.5 منٹ میں کچھ پڑھے گا؟ یقیناً اس کے کچھ کچا ہوگا۔ استاد کہے گا یاد کر کے لاؤ، وہ یاد نہیں کرے گا، وہ بیٹھ کے پیچھے کھیلے گا۔ بچوں کی شکایات آئیں گی، اجی مجھے یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی انفرادی تعلیم میں۔ منظم مکتب میں اور ایک کامیاب مکتب میں یہ فرق ہے کہ یہاں تعلیم کا نظام بھی اجتماعی ہوگا، کہ اگر ہم الف پڑھا رہے ہیں تو ہر بچہ الف پڑھے گا، ہم با پڑھا رہے ہیں تو ہر بچہ با پڑھے گا۔ اور ایک اور بنیادی بات ہے، بلیک بورڈ ہم اسکولوں میں دیکھتے ہیں، جس طرح اسکولوں میں بلیک بورڈ ہوتا ہے، ہمارے مکاتب میں بلیک بورڈ نہیں ہوتا۔ حالانکہ مکاتب میں پہلی دوسری، یعنی پہلی جماعت دوسری جماعت، یوں کہہ لے جب تک بچہ ناظرہ پڑھنا نہ سیکھ لے، جب تک بچہ ناظرہ پڑھنا نہ سیکھ لے، اس وقت تک آپ بلیک بورڈ کو لازمی سمجھیں۔ بلیک بورڈ کا فائدہ، کہ بلیک بورڈ کا فائدہ یہ ہے، استاد بھی ایکٹیو رہے گا پورا گھنٹہ، طلبہ سارے کے سارے ایکٹیو رہیں گے، تمام طلبہ کی توجہ بلیک بورڈ کی طرف، آپ کی طرف رہے گی۔ اجتماعی تعلیم چونکہ چل رہی ہے، 1 گھنٹے کا ہم نے نظام بنایا یا 1.25 گھنٹے کا نظام بنایا، اس پورے 1.25 گھنٹے میں استاد بھی مصروف ہے اور طالب علم بھی مصروف ہے۔ طالب علم کی بھی صلاحیت لگ رہی ہے، استاد کی صلاحیت لگ رہی ہے۔ استاد کی صلاحیت تو پہلے بھی لگ رہی تھی، لیکن استاد کی پہلی والی صلاحیت دکھ نہیں رہی تھی۔ اب یہاں چونکہ استاد کی صلاحیت کے ساتھ طالب علم کی صلاحیت لگی ہے، تو طالب علم کی صلاحیت لگ کر کے اب دونوں کی صلاحیتیں جب مل رہی ہیں تو نکھار پیدا ہو رہا ہے۔ روزانہ ایک نیا دیکھنے کو مل رہا ہے اور روزانہ ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، اور بچے بالکل خوشی خوشی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو نظام کے تعلق سے، ایسے نصاب کے تعلق سے، طریقہ تعلیم کے تعلق سے، خاص طور سے طریقہ تعلیم جو ہوگا، تو طریقہ تعلیم میں کیسا ہی نصاب ہو، یعنی کیسا کا مطلب یہ ہے کہ مشکل، کوئی کیسا بھی مشکل مضمون ہو، یا اس مضمون سے اگر کوئی بات ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ شاید یہ تربیت کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، تو بہترین استاد اگر ہے تو وہ اس مضمون کو بھی اس انداز سے پیش کرے گا کہ اس کو اچھا لگے گا، اس کو اچھا لگے گا۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ماحول آج کل کا کیا ہے،
اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اسکولوں میں عقائد کی لائن سے، اسکولوں میں دینیات کی لائن سے، یا اسکولوں میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اور بچہ جو وہاں پر اپنے نصاب میں پڑھ کر آ رہا ہے، اگر ہم نے اس کی بہترین تربیت نہیں کی تو بہترین تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں بچہ یوں کہہ لیں کہ بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، عقائد اس کے متزلزل ہو جاتے ہیں، اسے شک پیدا ہو جاتا ہے، اور عقائد میں شک کا پیدا ہونا یہ ایمان کے سلب ہونے کا اور ایمان کے چلے جانے کا ایک گویا پیش خیمہ سمجھیے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہترین استاد مشکل سے مشکل مضمون کو شاندار طریقے پر سمجھا سکتا ہے۔ مثلا اسکول میں پڑھ کے آیا وہ کہ دیکھو بنانے والا ایک ہے اور کام بنانے والا بھی وہی ہے، لیکن ہمیں فلاں سے بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عیسائی مشنریاں مستقل محنت کرتی ہیں اور کام کرتی ہیں، چاکلیٹ اوپر پھینکتی ہیں اور اوپر پھینک کر کے نیچے گرتی ہیں، اور بچوں کا نام بچوں کو باقاعدہ کہتی ہیں کہ ہمیں چاکلیٹ کس نے دی، کہ ہمیں اس نے دی۔ یہ مثال کے طور پر بچہ پڑھ کر آیا۔ تو اگر عقائد کی لائن سے، چونکہ نصاب میں ہمارے عقائد بھی ہے، تو اس عقائد کی لائن سے جب بچوں کو یہ بات بتائی جائے گی کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں، وہ غلط ہے، صحیح ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اب بچے نے جو ایک منفی سوچ ایک بنائی تھی اور ایک جو غلط بات سنی تھی، اس کا یہاں ذہن میں اس کا صاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال طریقہ تعلیم میں بچوں کو بہترین پیار سے، محبت سے پڑھایا جائے، اس میں مار پیٹ کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں۔ منظم مکاتب میں حوصلہ افزائی کا، چاکلیٹ کا، بسکٹ کا، جس سے بچہ خوش ہوتا ہے اس کا اس میں جو ہے سلسلہ ہے بالکل۔ یعنی اچھا، بعض بچے جلدی یاد کرتے ہیں، بعض بچے کم یاد کرتے ہیں، تو اس میں ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، اور باقاعدہ بچوں کو جب سبق پڑھایا جاتا ہے تو سبق پڑھانے میں استاد کام بھی دیتا ہے۔ کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر پر بوجھ پڑ جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو اس میں کلاس میں ہی دے دیے جاتے ہیں اور بچے خوشی خوشی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی بات چل رہی تھی کہ بھئی واو سے کتنے حروف آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر کوئی بھی ہم چیز پڑھا رہے ہیں، مثلا ہم نے پڑھایا ہے حروف مدہ، مثال کے طور پر قرآن پاک میں کہ حروف مدہ ہم نے پڑھائے ہیں، تو حروف مدہ یہ جو پیج ہے، اس پیج میں کتنے ہیں ذرا گن کر بتاؤ، مثال کے طور پر۔ تو اس کو ہم دلچسپ بنائیں گے، اور دلچسپ بنا کر کے ہمیں اسے پیش کرنا۔ تو میں نے عرض کیا تھا طریقہ تعلیم کہ استاد جب تک کہ طریقہ تعلیم نہیں سیکھتا، ورکشاپ نہیں لیتا، اس وقت تک اس کو پڑھانا بھی نہیں آتا۔ ہمارے مکاتب میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام جو پڑھاتے ہیں ان کے ذہنوں میں نہ تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے طریقہ تعلیم سیکھنا ہے، مجھے پہلے سیکھنا ہے پھر پڑھانا ہے، بلکہ اگر کہا جاتا ہے کہ بھئی سیکھو، سیکھ کر پڑھاؤ، تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے سال لگائے ہیں اور پھر ہمیں سیکھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ مستقل نفسیات ہے کہ ہمیں بچوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، ہمیں بچوں کی ذہنی نشو و نما کیسے کرنی ہے، ہمیں بچوں کو دینی تربیت ہمیں بچوں کی کیسے کرنی ہے، یہ باقاعدہ ہمیں بچوں کو بتانا سکھانا۔ اور آخری اور اہم اور بنیادی چیز یہ ہے نگرانی، کہ جب تک نگرانی نہیں ہوگی کہ ہم نے مکتب تو قائم کر دیا، پڑھانے والے کا نظام بھی بنا دیا، ہم نے نصاب بھی لا کر دے دیا، لیکن نگرانی اگر نہیں ہے تو نگرانی کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی کامیاب مکتب نہیں ہوتا۔ اس لیے نگرانی کہ ہم نے جیسا مکتب بنایا تھا ویسا چل رہا ہے یا نہیں، بچے آ رہے ہیں یا نہیں، بچے یونیفارم میں ہے یا نہیں، ہر بچے کے پاس کتاب ہے یا نہیں، ہر والدین فکر مند ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں نگرانی سے تعلق رکھتی ہیں کہ ہم نگرانی بھی کریں گے، تو نگرانی اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مکتب جو ہے کامیابی کی راہیں اختیار کرے گا اور کامیابی کی منزلیں طے کرے گا۔ تو بنیادی طور پر 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 نظام،
نمبر 2 نصاب، نمبر 3 طریقہ تعلیم، اور نمبر 4 نگرانی۔ یہ اگر ہم ان مکاتب میں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ مکاتب پروان چڑھیں گے، اور ہم جس مقصد کے لیے مکاتب کا قیام ہے ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مکتب محض مکتب نہیں ہے، بلکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مکاتب یہ دینی تحریکیں ہیں، اور تحریک میں اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے۔ ادارہ میں 1 منٹ میں بس، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند تھے۔ وہ عام طور پر کہتے تھے دیکھو دارالعلوم دیوبند جو ہے یہ ادارہ ہی نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں جامعہ ازہر کی کہ جامعہ ازہر کتنا بڑا ادارہ ہے، یہ دارالعلوم اس کے مقابلے میں ایک بچہ ہے، لیکن اس کی برکات آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کونے کونے میں دارالعلوم کا فاضل نظر آئے گا، اور آپ جامعہ ازہر کے فاضل کو تلاش کریں ذرا، کتنے ملیں گے، کہاں ملیں گے، کیسے ملیں گے۔ اس کی پھر وجہ بتائی انہوں نے کہ دارالعلوم دیوبند ہمارے اکابرین نے محض ادارہ قائم نہیں کیا تھا، بلکہ ایک تحریک بنائی تھی۔ اس تحریک تھی اور ایک تحریک ہے جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اس کا فیض ہے، اور انشاءاللہ ہم اگر مکتب کو ایک دینی تحریک سمجھیں گے تو ہر گھر میں انشاءاللہ دینی تعلیم پہنچے گی اور دین کی فضا عام ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قبول فرمائے اور ہماری محنتوں کو قبول فرما کر آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے۔ میں پھر تہ دل سے ان ذمہ داران کو شکر ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔